السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل طب نبوی میں آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے۔ میں ہوں عدنان ملک اور ہم بات کر رہے ہیں کھجور کے فائدوں کے بارے میں۔ دوستو، اس سے پہلے ہم 2 ویڈیو بنا چکے ہیں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ پہلے ان کو ضرور دیکھیے۔ کم سے کم آپ کھجور کے فائدے پارٹ 1 ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو یہ ٹرمز سمجھ میں آتے رہیں جو ہم اپنی ویڈیوز میں استعمال کر رہے ہیں، یا کھجور کی قسمیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آتے رہیں۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے حدیث کے بارے میں کہ حدیث میں ان کا کیا کیا ذکر ہے۔ کچھ حدیثیں میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو پیش کر چکا ہوں اور اب میں مزید آگے حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوستو، ایک حدیث ہے مسلم شریف کی 2047 نمبر، جس میں حضرت عامر بن سعد ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے یہ بات سنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی 7 تمر کھجور روزانہ کھائے خالی پیٹ اور وہ مدینہ سے ہوں تو اس شام تک اس انسان کو پوائزن یعنی کہ زہر اثر نہیں کرے گا، نہ ہی اس کو بلیک میجک اثر کرے گا۔ اور وہ شام میں کھا لے تو صبح تک اس کو پوائزن اور بلیک میجک اثر نہیں کرے گا۔ دوبارہ سن لیں ہم، جو 7 کھجور تمر کھائے شام تک اس کو پوائزن یعنی کہ زہر یا بلیک میجک اس کو اثر نہیں کرے گا، اور شام میں کوئی کھائے 7 کھجور تو صبح تک اس کو بلیک میجک یا پوائزن اثر نہیں کرے گا۔ میں ایک دوسری روایت آپ کو بتا دیتا ہوں، میں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو گائیڈ کیا کہ تمر کھاؤ خالی پیٹ، کیونکہ اس سے جو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ ہمیں خالی پیٹ، اگر کسی کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو خالی پیٹ اس کو تمر کھجور کھلانی چاہیے، جو 4تھی سٹیج تھی کھجور کی، جو ہم پہلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جو حضرت یوسف بن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جو کے آٹے کی روٹی کھا رہے تھے تمر کے ساتھ، کھجور کے ساتھ، تمر کھجور کے ساتھ، اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ کھجور گریوی کے برابر ہے اگر ہم اس کو تمر کے ساتھ کھائیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 3830 نمبر۔ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی کے ساتھ اگر کھا رہے ہیں، چاہے کھجور کھا رہے ہیں یا کچھ اور بھی کھا رہے ہیں، یعنی کہ اگر ہم کمپنی میں کھا رہے ہیں تو ہمیں 1 کھجور سے زیادہ اٹھانی نہیں چاہیے، نہ ہی 2 اور نہ ہی 2 سے زیادہ۔ ہاں، پرمیشن لے کر اٹھا سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ لگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈسپلن سکھایا ہے کہ اگر ہم مجمع کے ساتھ میں کوئی چیز کھا رہے ہیں، چاہے وہ کھجور ہو یا کوئی اور بھی چیز ہو، تو ہمیں 1 سے زیادہ وہ نہیں اٹھانی چاہیے بنا پرمیشن کے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے 1814 نمبر۔ دوسری میں حدیث آپ کو بتا دیتا ہوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوزیشن آف سٹنگ کے بارے میں ذکر کیا ہے کھجور کھاتے وقت۔ کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمر کھا رہے تھے تو وہ آپ کی جو سٹنگ پوزیشن تھی وہ ہیلز پر تھی، یعنی کہ ایڑی پر تھی۔ مسلم شریف کی روایت ہے 2044 نمبر۔ اب دوستو دیکھیے، جیسا کہ ہم کھجور کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کے بہت سارے فضائل بھی ہیں، اور جب فضائل زیادہ ہیں تو احادیثیں بھی زیادہ ہیں، تو وہ اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ میں ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس فیملی میں کھجوریں نہیں ہوتی وہ بھوکی رہتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے 2046 نمبر، یا اس میں فاقہ آتا ہے، اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جو عبید اللہ بن ابو رفیع فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کھجوریں نہیں ہوتی وہ گھر ایسا ہے گویا کہ اس میں کھانا ہی نہیں ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کھجور اور ڈنر کا کیا کمبینیشن ہے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ڈنر ضرور کیا کرو، یعنی کہ رات کا کھانا ضرور کھایا کرو، اور اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کم سے کم کچھ حشف، جو لو کوالٹی کھجوریں ہیں جو ہم پہلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں، یا 1 مٹھی کم سے کم کچھ بھی کھانے کی چیز ہم ضرور کھائیں، کیونکہ اگر ہم
ڈنر کو اسکپ کر دیں گے تو اس سے ہم بوڑھے اور کمزور ہو جائیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے 1856 نمبر۔ میں ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ڈنر کو اسکپ نہیں کریں ہم، چاہے ہمارے پاس کچھ ہی کھجور ہو کھانے کے لیے، تمر، تو ان کو ہم کھا لیں، کیونکہ ڈنر کو اسکپ کرنے سے ہم بوڑھے ہو جائیں گے، جلدی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اگر ہم ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کچھ اولڈ ڈیٹس یعنی کہ پرانی کھجوریں دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول کر کے دیکھا کہ کہیں ان میں کیڑا تو نہ ہو۔ تو اگر ہمیں بھی پرانی کھجوریں دکھیں تو ہم اس کو کھول کر دیکھ لیں کہیں اس میں کیڑا تو نہیں ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 3458 نمبر۔ ایک اور میں روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو کہ ابن ماجہ کی روایت ہے 3583 نمبر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اجوا اور سقرا کھجور جو ہیں وہ جنت سے آئی ہوئی ہیں۔ اجوا اور سقرا ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں پارٹ 1 میں۔ ایک دوسری روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ گائیڈ کیا کہ اجوا کھجور میں ہیلنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور یہ پوائزننگ کے لیے اینٹیڈوٹ ہیں اگر ان کو ہم صبح میں کھائیں۔ پھر سے سن لیں ہم، اجوا ڈیٹس میں جو ہیلنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو وہ پوائزننگ کے لیے اینٹیڈوٹ ہوتے ہیں بشرطِ ان کو صبح میں کھایا جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے 2048 نمبر۔ ایک آخری روایت میں اس ویڈیو میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 اجوا کھجور صبح میں کھائیں ہم خالی پیٹ، تو اس دن اس انسان کو پوائزن یعنی کہ زہر اور بلیک میجک اثر نہیں کرے گا، یعنی کہ انسان بچا رہے گا زہر سے اور بلیک میجک سے اگر کوئی انسان صبح میں خالی پیٹ 7 اجوا کھجور کھا لے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ابھی ہمارے پاس کچھ اور روایات موجود ہیں جو ہم اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ساتھ جڑ رہیے، لائک، کامنٹ، شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔